سوال نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے نام اور عبارتیں کیا کیا ہیں؟ جواب: نماز میں جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے نام اور الفاظ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہے تکبیر۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے۔ وتعالی جدک، اور تیری بزرگی برتر ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، وبحمدک، اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوائے کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا ترجمہ ہے: میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ تسمیہ، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ سورہ فاتحہ یا الحمد شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اللہ کے لائق ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما تو سیدھے راستے کی طرف۔ صراط الذین، یعنی ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور سورۃ الکوثر سمجھانے کے لیے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی کو کوثر عطا کی، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو جانے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، 4 سورتیں یاد ہونی چاہیے کم از کم۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اور اندھیرے کے شر سے بچنے کے لیے، جب اندھیرا پھیل جائے، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔
سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے نبی دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں اس وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. یہ قیام مکمل ہو گیا. اب کل سے پھر اور سجدے کے آداب بتائیں گے. مقدس ناموں کے جو بیج وغیرہ لگے ہوتے ہیں لوگوں نے اللہ محمد وغیرہ کے لگائے ہوتے ہیں، انہیں لگا کے بیت الخلاء میں جانا، بیت جو موبائل میں ہوتی ہے اس کی کیا؟ موبائل میں ہو تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ اندر محفوظ ہوتا ہے. تو یہ جو سامنے لگا ہوا ہوتا ہے یہ تو بے ادبی ہے اور اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. اتار کر انسان جائے یا کم از کم جیب کے رکھ کے سامنے نظر نہ آئے. سامنے جو لگا ہوا ہوتا ہے اس کو بیت الخلاء میں لے جانا ٹھیک نہیں. جو میوزک ہوتا ہے ویڈیو موبائل میں ہوتی ہے لوگوں کے مسجد میں سیدھا پڑھنے آ جاتے ہیں. جی جی، تو میوزک تو بہت گناہ کی بات ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مذمت فرمائی ہے. علامات قیامت میں سے ہے، گناہ ہے سخت. تو یہ تو مسجدوں میں لکھ کے بھی لگایا ہوتا ہے کہ بھائی جب موبائل اپنے بند کر دو، اور خاص طور پر وہ جب فون آتا ہے تو وہ موسیقی سب لوگ سنتے ہیں. پہلے حدیث شریف میں آتا تھا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب گھر گھر سے موسیقی کی آواز آئے گی. وہ گھر گھر سے کیا، مسجدوں سے موسیقی کی آواز آ رہی ہے. یہ علامات قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو بڑی کوتاہی والی بات ہے نا. اس کا تو احساس تو دلاتے ہیں. اس جمعے پر بھی ہم نے خاصا زور دیا اس بات پر. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. رکوع یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح. رکوع میں جب آپ جائیں گے تو پھر پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار بزرگ کی. سبحانہ پاکی بیان کرتا ہوں میں، ربی اپنے پروردگار کی، العظیم جو بزرگ ہے. اس کے بعد رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے اس کو قومہ کہتے ہیں، یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسمیع. تسمیع کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں سمیع لمن حمیدہ، یہ غلط ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ. سمیع اللہ اکثر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. سمیع کا معنی اور ہے اور سمع کا معنی اور ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ اس کا ترجمہ ہے اللہ نے سن لی جس نے اس کی تعریف کی. اللہ نے اس کی سن لی جس شخص نے اس کی تعریف کی. اچھا، اور اسی قومہ کے اندر پھر ہم کہیں گے ربنا لک الحمد. سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد. تو ربنا لک الحمد اس کا معنی ہے اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے. اے ہمارے پروردگار تیرے واسطے ہی ہیں تمام تعریفیں. رب جی ہاں دونوں ٹھیک ہیں، وہ بھی ہے. ربنا لک الحمد یہ کلمہ پڑھیں گے. پھر سجدے میں جائیں گے، یعنی سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت میں تسبیح ہوگی سبحان ربی الاعلی. اس کو بعض پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ غلط ہے. سبحان ربی پاکی بیان کرتا ہوں میں. جی ہاں تو صحیح لفظ ہے سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی. برتر معنی بلند.
التشہد یا التحیات، وہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں ایہا النبی، یہ غلط ہے، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، قولی کیا ہے؟ زبان سے آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، والصلوات، اور تمام فعلی عبادتیں جیسا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں جیسا کہ آپ زکوٰۃ صدقات دیتے ہیں، تو یہ سب کی سب قولی عبادتیں، فعلی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب کی سب اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ، سلام ہو تیرے اوپر، ایہا النبی، اے نبی، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں، السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے، تو ایک تو عام طور پر جو ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور دعا ہے۔ یہ دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وانہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا اور کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی ہے بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اور اللہ کی رحمت ہو۔ نماز کے بعد کی دعا آسان سی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ دعائیں مانگنا چاہیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے، ومنک السلام، اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے،
تو بہت برکت والا ہے اور بزرگ، یا ذل جلال والاکرام، اے عظمت والے اور اے بزرگی والے، تو بہت برکت والا ہے، یا ذل جلالی، اے عظمت والے، والاکرامی، اور اے بزرگی والے. بس یہ ہے. کل انشاءاللہ دعائے قنوت